نظم حمد شاعر محمد اسماعیل میٹھی۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ نظم: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ لفظ تصور دھیان خیال، محال یعنی ناممکن، سکت یعنی طاقت، مجال جرت۔ اس شعر میں شاعر اسماعیل میٹھی نے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہوئے وجود باری تعالیٰ کو تمام کائنات کے موجود ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، پروردگار عالم، اس کائنات میں تیرے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں۔ اس کائنات کے وجود کا سبب صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے۔ اگر تیری ذات بابرکت نہ ہوتی تو پھر اس پوری کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ، تیری ذات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، اور نہ ہی کسی میں اتنی طاقت اور مجال ہے کہ عالم تصور میں بھی تیری ذات کا احاطہ کر سکے۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو اتنی طاقت اور جرت رکھے کہ تیری شان کریمی کے مطابق تیری ذات بابرکت کا احاطہ کر سکے۔ نہ ہی کسی میں اتنی مجال ہے اور نہ ہی یہ جرت کہ وہ یہ کام کر سکے۔ تیری ذات ناقابل محیط ہے، ہماری عقل اور استطاعت محدود ہے، اور اے اللہ تیری قدرت محدود ہے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ لفظ چھت یعنی آسمان، کھپت استعمال میں آنا۔ شاعر نے اس شعر میں اس کائنات کی ایک اہم تخلیق کا اظہار کرتے ہوئے شکر خداوندی کیا ہے کہ اے خدا، تو نے ہمارے سروں پر کتنی پیاری چھت یعنی آسمان بنا دیا، جس نے پوری کائنات کو اپنے پروں میں چھپا رکھا ہے۔ یہ آسمان اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس کائنات میں ہم کہیں بھی چلے جائیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آسمان موجود نہ ہو۔ یہ تمام موجودات تیری ذات اقدس کی موجودگی کا مظہر ہیں۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ آسمان پر جو تارے اپنے مقررہ وقت پر آتے اور جاتے رہتے ہیں، یہ ساری رات جگمگاتے رہتے ہیں۔ ان کی تخلیق تیری ہی منشا کے مطابق ہے۔ رات کو جب یہ ستارے آسمان پر چمکتے ہیں تو گویا ایسے چراغوں کی مانند نظر آتے ہیں جو بنا تیل کے جل رہے ہوں۔ اے پروردگار عالم، یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ لفظ شاعر نے اس شعر میں نظام شمسی کو مختلف انداز میں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کچھ اس طرح کہ اللہ، یہ سب تیرے بنائے ہوئے نظام قدرت کے مطابق عمل پیرا ہیں۔ یہ اس نظام کائنات میں آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پاتے۔ آپس میں جوڑا ہونے کی وجہ سے نظام کائنات عمدگی سے چل رہا ہے۔ ہر شے اپنے جس میں سب ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ کشش باہمی آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت، بیشی نہ کمی، نہ اضافہ اور نہ ہی کمی، خلل خرابی بیجا مداخلت، آئین ایجاد بننے کا اصول، تخلیق کا قاعدہ، ہنر یعنی فن مقررہ وقت پر اپنا کام سر انجام دیتی ہے۔ شاعر اسماعیل میٹھی نے اس کائنات کے نظام کو ایک زنجیر سے تشبیہ دی ہے، استاد یعنی ہنر عطا کرنے والا۔ اسماعیل میٹھی اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس زنجیر سے مراد ایک ایسا نظام کائنات ہے جس میں یہ سب اجرام فلکی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نظام قدرت ایک ایسی زنجیر کی طرح ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی، نہ کبھی ٹوٹتی ہے۔ اس زنجیر میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ ہی کوئی خلل۔ یہ نظام ہمیشہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات کی تمام موجودات ایک ہی قانون کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ وہ قانون اور قاعدہ صرف اور صرف خدمت انسانیت ہے، اور ان سب کو یہ فن عطا کرنے والی ذات باری تعالیٰ ہے، جس پر ہم